بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک رئیس گھر کے چشم چراغ کی۔ یہ لڑکا اپنے والد کی دولت پر خوب عیش کرتا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، پارٹی بازی کرنا، یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کو اپنے مستقبل کی فکر نہ تھی، کیونکہ والد کے پاس دولت بہت زیادہ تھی تو وہ صرف گھومتا پھرتا، عیاشی کرتا، ساری رات دوستوں کے ساتھ گزار دیتا اور دن بھر سوتا رہتا۔ یہی اس کا معمول تھا۔ ایک دن خلاف توقع وہ جلدی اٹھ گیا اور دوپہر کے وقت باہر نکلا اور پیدل چل پڑا۔ کچھ دور ہی گیا تھا کہ ایک وین چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکی۔ اس میں سے ایک لڑکی اتری۔ وہ مکمل نقاب میں تھی، لیکن کسی وجہ سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا اور اس لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسن و جمال کا پیکر تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس سے محبت کر بیٹھا۔ جب اس نے پتہ کروایا تو وہ محلے کے خطیب و امام کی بیٹی تھی، تو اس نے سوچا مجھے اس کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور الٹے قدموں واپس گھر آ گیا اور اپنے بیڈ روم میں گھس گیا۔ وہاں لیٹ کر سوچنے لگا کہ کیا کروں، تو اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس دن سے باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نہ صرف باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دی، بلکہ نماز سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کو بھی معمول بنا لیا۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا۔ اسی طرح کرتے ہوئے اسے 1 سال کے قریب ہو گیا۔ تو اس نے اپنے والد سے درخواست کی کہ اسے شادی کرنی ہے۔ تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ رکھی ہے۔ تو والد صاحب نے پوچھا کون ہے؟ تو لڑکے نے بتایا کہ وہ امام خطیب کی بیٹی ہے جو ہمارے علاقے کی مسجد کے امام ہیں۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے چند محلے والوں کو ساتھ لیا اور امام صاحب کے پاس چلے گئے۔ امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، تو امام صاحب اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ امام صاحب کو ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا، پر امام صاحب نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر لوں، اس کی رائے جان لوں، میں اس کے بعد ہی آپ کو جواب دوں گا، ابھی آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیٹی سے معلوم کر لیں، اس کے بعد ہمیں بتا دینا۔ جب خطیب امام نے اپنی بیٹی سے ذکر کیا اور پوری تفصیل بتائی تو لڑکی نے انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی، اور کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ان کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز قضا کرنا شروع کر دی اور پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دی۔ پھر ایک دن داڑھی بھی منڈا لی۔ جب گھر آیا تو اس کی بیوی بہت ناراض ہوئی، تو اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا صرف تم کو حاصل کرنے کے لیے، میں نے تم کو حاصل کر لیا ہے تو اب نماز کا کیا فائدہ؟ لڑکی پریشانی کے عالم میں گھر سے نکل کر والد کے پاس چلی گئی۔ والد سے کہا کہ میں اپنے بے دین شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے پورا قصہ اپنے والد کو سنا دیا اور بات عدالت تک جا پہنچی اور علیحدگی ہو گئی۔ لڑکا اب بہت پریشان ہوا، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ دن تو اس نے ایسے ہی گزارے، پھر بہت کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا، لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ ایک جادوگر کے پاس چلا گیا اور اس کو اپنی پریشانی بتائی۔ جادوگر نے کہا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر پیسے بہت لگیں گے۔ پیسے والا تو تھا ہی، اسے پیسے کی کوئی فکر نہیں تھی، جتنے کہو گے ملیں گے، بس میرا کام ہونا چاہیے۔ تو اس نے عمل شروع کر دیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس نے لڑکے کو بلایا اور کہا اور پیسے لگیں گے۔ لڑکے نے اور پیسے دیے اور جادوگر سے کہا پیسے اور بھی دوں گا، بس میرا کام کر دو۔ جادوگر پھر سے اپنے کام میں لگ گیا، مگر اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ جادوگر نے لڑکے کو بلایا اور کہا تم اپنی رقم لے جاؤ، کام نہیں ہوگا۔ لڑکے نے کہا اگر رقم اور چاہیے تو اور لے لو، میرا یہ کام کر دو۔ جادوگر نے کہا اپنی رقم لے جاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے، میں تو مروں گا، تم بھی مر جاؤ گے، رقم لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ اب تو مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، کیونکہ جن شیاطین سے میں کام کروا رہا تھا اب وہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں، جاؤ ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے۔ لڑکا وہاں سے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ وہ اجلت بازی میں بھاگ رہا تھا، راستے میں اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور رقم بھی ضبط کر لی اور پوچھا کہ اتنی بڑی رقم کس کی ہے؟ تو اس نے پوری کہانی سنا دی۔ تو پولیس والوں نے جادوگر کو بھی اٹھا لیا اور عدالت میں پیش کیا۔ قاضی نے جب ان دونوں کے بیان سنے تو اس نے امام خطیب کو بلوایا اور کہا تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جو فرشتے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ خطیب امام کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ جب خطیب کو پوری کہانی سنائی گئی تو اس نے کہا ہمارے گھر میں روز سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے،
اور اپنے فرشتے اس گھر پر معمور کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سب جن اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہ سکیں، آمین۔ اللہ حافظ، 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 اللہ حافظ۔